اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ پورا کے پورا مہینہ فضیلت والا ہے، جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں، لیکن خصوصاً جو پہلا عشرہ ہے، عشرہ اول، یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے، جتنا زیادہ ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اتنا کم ہے۔ جتنا بھی یاد کریں گے ہم کو اتنا ہی کم لگے گا، اللہ اس کا اتنا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی کچھ کوالٹی ہیں جو دوسرے ایام میں نہیں ہوتی ہے، جیسے تکبیر تشریق ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح قربانی ان دنوں میں کی جاتی ہے، اسی طرح ناخن کا نہ کاٹنا، بالوں کا نہ کاٹنا، اور زیر ناف کے بالوں کا نہ کاٹنا، بغل کے بالوں کا نہ کاٹنا، مونچھوں کا نہ کاٹنا، اور اسی طرح ناخن کا نہ کاٹنا، یہ جو کوالٹی ہے، جو خصوصیت ہے، یہ صرف اسی ایام میں ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر کسی دنوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، جو پابندیاں لگائی گئی۔ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ جو عشر اول ہے کتنا اہم ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں بڑی کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیر کہنا چاہیے، تحلیل کرنا چاہیے، جیسے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان تسبیحات کو اپنے زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ تکبیر تشریق کا مسئلہ، کہ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں اور تکبیر تشریق کب پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان تینوں صحابہ، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان ائمہ کے نزدیک اور یہ صحابہ کے نزدیک جو ہیں تکبیر تشریق یہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ ان حضرات کا جو قول ہے، ان کا جو قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق یہ کہتے کس کو؟ تکبیر تشریق اس کے الفاظ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، بعض صحابہ کے نزدیک دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تکبیر تشریق پڑھتے تھے اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں اور امت نے اس کو بڑی کثرت سے لیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہنا کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو تکبیر تشریق کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، اس دن کے اندر کثرت سے اللہ کے سامنے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، بیان کی گئی ہے، اور جتنا اس تسبیح کو پڑھیں گے، جتنا اس تسبیح کو بولیں گے، اللہ کی اتنی بڑائی، اتنی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور اس دن کے اندر جو قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے جانور کو ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے دنیا کی کوئی چیز ہمارے سامنے معنی نہیں رکھتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے سامنے قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، پیش کرنے کے لیے، تو اللہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو نے تو ایک بیٹا دیا ہے، اسے 100 اسماعیل دیتا تو اللہ تیرے نام پہ قربان ہو جاتے۔ تو یعنی اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری محبت سب سے مقدم ہے، باقی سب کچھ تیرے بعد، لیکن سب سے اول اللہ تو ہے۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے تکبیر تشریق کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے، بعض رات اس میں بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ اس کے مسائل ترتیب اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تکبیر تشریق کے دن کتنے ہیں۔ تکبیر تشریق یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر فجر سے لے کر عصر تک جو نمازیں آتی ہیں، کل ملا کے نمازیں آتی ہے 23 نمازیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز کو اگر اس میں ملا دیا جائے تو کل ملا کے 24 نمازیں آتی ہیں۔ تو 24 نمازوں میں فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ تکبیر تشریق کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا
واجب ہیں، سنت ہے، یہی سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا بھی سنت نہیں ہے، اور لہٰذا ایک پر ہی اکتفا کرنا کافی ہے، ایک سے زیادہ نہ پڑھے۔ اب اور مسئلہ کہ تکبیر تشریق یہ مرد پر، عورت پر، بالغ مرد عورت پر، مسافر پر، مقیم پر، حاجی پر، غیر حاجی پر، شہری پر اور دیہاتی پر، تمام افراد پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہو چاہے مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو، تمام حضرات پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ مرد حضرات درمیانی بلند آواز سے پڑھیں گے، زور سے چیخیں گے بھی نہیں اور بہت زیادہ آہستہ آواز سے بھی نہیں پڑھیں گے، درمیانی بلند آواز سے تکبیر تشریق مرد حضرات پڑھیں گے، اور عورتوں کو چاہیے کہ آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھے، بھول نہ جائے، اس لیے جس جگہ پر عورتوں کو چاہیے کہ جس جگہ پہ وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہیں سامنے والی دیوار پر تکبیر تشریق لکھ کر لگائیں تاکہ جب سلام پھیریں گے اس کو دیکھ کر یاد آ جائے۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ایک رکعت امام کے ساتھ میں چھوٹ گئی ہے، تو امام کے نماز مکمل ہونے کے بعد جب وہ کھڑا ہو کر اپنی ایک رکعت مکمل کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی نمازی قضا ہو گئی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، اگر کسی شخص کی نمازی قضا ہو گئی اور ان ایام کی قضا نماز انہی ایام میں، یعنی 5 دنوں کی قضا نماز انہی 5 دنوں میں اگر کوئی شخص قضا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا نماز پڑھنے کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھے۔ اسی طرح پہلے 9 ذی الحجہ سے پہلے کی قضا نمازیں ان ایام میں اگر پڑھ رہا ہے تو اس وقت میں تکبیر تشریق پڑھنا اس پر جو ہے واجب نہیں ہے، ان نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ 5 دنوں کی جو نمازیں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک کی جو نمازیں ہیں، اگر یہ نمازیں قضا ہو گئی اور وہ قضا نمازیں ان 5 دنوں کے بعد ادا کر رہا ہے تو اس وقت بھی اس پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا تکبیر تشریق پڑھنے کی کوشش کرے، بہت سارے مرد حضرات اور عورتیں بھی تکبیر تشریق پڑھتی نہیں ہیں، پڑھنا چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے۔ اگر امام اگر پڑھنا بھول جائے تو امام کے پڑھنے کا انتظار نہ کرے، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ خود پڑھنا شروع کر دے، سارے مقتدیوں پر بھی واجب ہیں اور امام پر بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ نہیں، عورتوں کو چاہیے آہستہ سے پڑھے، مردوں کو چاہیے درمیانی بلند آواز سے پڑھے۔ تکبیر تشریق اگر کسی کی سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق پڑھنا ہے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی بھول گیا اور اپنا سینہ قبلے سے ابھی تک پھیرا نہیں، پھر اس کو یاد آ جائے تو اس کو چاہیے کہ تکبیر تشریق پڑھے، اور اگر سینہ پھیر دیا نماز سے، مسجد سے باہر نکلا یا گھر میں نماز پڑھ رہا تھا گھر سے باہر نکلا پھر یاد آ جائے تو اب اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، لہذا اس کو فقط توبہ کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ تو تکبیر تشریق کا مسئلہ یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس میں ایک اور بات کہ تکبیر تشریق فقط فرض نمازوں کے بعد ہے، فقط فرض نمازوں کے بعد، نفل نماز اور سنت نمازوں کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔